بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویئرس، آخر ایسا کیا ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ابھی آفر کی گئی ہے عمران خان کو کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں؟ کیا آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں کوئی بڑی تحریک اسلام آباد کی طرف موو کرنے لگی ہے سہیل آفریدی کی سپرویژن میں؟ اور جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے کہ ٹی ایل پی پر آج باقاعدہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور رضوی برادران اس وقت کدھر ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ اور آج کا تیسرا ٹاپک ارشد شریف شہید، ان کے متعلق میں بات کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا کرے۔ ایک طرف پوری پاکستانی صحافت، پوری آپ پاکستان کے تمام صحافیوں کو، میں تو خیر نہ 3 میں نہ 13 میں بڑے بڑے صحافیوں کی بات کروں، آپ ان کو ایک پلڑے میں ڈال دیں چاہے وہ کسی کو بھی سپورٹ کر رہے ہوں، اور دوسری طرف صرف ارشد شریف کا نام، یقین کریں اس کی صحافت کی جو قلم ہے، جو اس نے قلم سے، جو اپنے قلم کو جنبش دے کر جو 2-4 لفظ بھی لکھے اس ملک کے لیے انویسٹیگیٹو یا انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ جو ان کی جرنلزم تھی، اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ یعنی اس کا قلم کا ہلنا ہی، اس کی قلم کی جنبش ہی، ویسی کوئی جنبش بھی آج تک کوئی مائی کا لال ان 78 سالوں میں پاکستانی صحافت میں وہ پیدا ہی نہیں کر سکا۔ تو ارشد شریف کے متعلق مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ اور شیئر کریں تاکہ میرا اور آپ کا عوامی رابطہ مزید مضبوط ہو۔ ویئرس، پہلا ٹاپک ہمارا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو ماضی بن چکا ہوا ہے، اڈیالہ جیل میں ایک شخص ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں یوزیلی اپنی تقاریر میں کہ اس کو کیا پتا باہر کتنی تبدیلی آ چکی ہے، دنیا کتنی بدل گئی ہے، پاکستان کتنی ترقی کر گیا ہے، تو پھر اسی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکال کر ان کے جو گھر ہے یا ان کا جو فارم ہاؤس ہے جسے بنی گالہ کہا جاتا ہے، وہاں شفٹ کرنے کی آفر کیوں کی گئی ہے؟ ویئرس، 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرا انالیسز ہے، نہ میں یہاں پی ٹی اے کو سپورٹ کر رہا ہوں نہ حکومت کو۔ نمبر 1، خان اس وقت نظریاتی طور پہ بہت تگڑا ہے، اس نے یہ پروف کر لیا ہے کہ میں جیل سے نہیں ڈرتا، اور اس کا اقرار ان کے ناقدین صحافیوں نے کیا، چاہے وہ سلیم صافی ہو، چاہے وہ ان کے ناقدین جو سب سے بڑے پولیٹیکل رائیول ہیں جو نون لیگ ہے اس کے سرکردہ لیڈر رانا ثناء اللہ نے کیا۔ اور ایک دفعہ ہینا پرویز بٹ نے غالباً منصور علی خان کے پروگرام میں کہا تھا کہ خان کے جو نروز ہیں انتہائی سٹرونگ ہیں۔ تو اس کے ناقدین نے جب یہ دیکھ لیا کہ خان نظریاتی طور پہ کھڑا ہے، وہ ڈرا نہیں، اس کے ساتھ کوئی ٹیگ نہیں لگا کہ میرے پلیٹلیٹس گر گئے یا میری کمر میں درد ہو گئی یا مجھے باہر بھیج دو یا میرے کوئی بھی ایشو ہے، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ مجھے لگتا ہے، یہ میرا انالیسز ہے، اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس کا عوام میں جو ان ٹرمز آف بریوری، ان ٹرمز آف ریزسٹنس، جو اس کا قد ہے نا، جو قد کاٹ ہے، اس کو ڈنٹ ڈالا جائے۔ پہلی ریزن یہ ہے۔ دوسری جو ریزن ہے وہ الٹیمیٹلی اگر خان آج کہہ دے میں بنی گالہ جا رہا ہوں، تو اس کا سپورٹر جو سینہ ٹھوک کے گلی محلے میں، بازاروں میں، کسی بھی جگہ اس کا جو سپورٹر آپ کو ملتا ہے، وہ جو کہتا ہے کہ ویکھو آج بھی جیل چ بیٹھے ہیں، آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ یہ کہہ دے گا کہ خان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی، خان کے بھی معاملات تھے، یا بشرا بیگم کی خاطر، یا اپنی زندگی بچانے کی خاطر، یا مزید سختیوں سے بچنے کی خاطر اس نے حالات کے آگے، سسٹم کے آگے سرنڈر کر دیا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ چھین لیے جائیں گے، وہ خان کا ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا۔ اور تیسری ریزن جو ہے، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک انالیسز ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے یہ سسٹم کچھ اون کرنے نہیں آیا، یہ وزیر اعلیٰ بننے نہیں آیا، یہ ہے اس وقت رسکی موڈ پہ۔ وہ کہتے ہیں نا کس موڈ پہ بندہ کام کر رہا ہے، یہ رسکی موڈ پہ کام کر رہا ہے۔ یا تو یہ چھکا مارنے کے چکروں میں یا یہ بولڈ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پہلے دن کہا تھا میں عشق خان میں برباد ہو جاؤں گا۔ عشق خان میں برباد ہونا یا مارا جاؤں گا، اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ مجھے وزارت اعلیٰ نہیں چاہیے، مجھے خان کو باہر لانے کے لیے یا اس کو باہر لانے کے لیے جو ماحول بنانا ہے، اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک حد سے زیادہ آگے گیا تو 2 نتیجے نکلیں گے، یا تو اس کی حکومت سیک کر دی جائے گی، یا پھر خان کو باہر آنے کے اس کے مواقع بھر جائیں گے۔ یعنی وہ اگر اتنا بندے اکٹھے کر لیتا ہے، اور نومبر میں مجھے یہ لگتا ہے
کہ ان کا یہ ارادہ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا، گو کہ ابھی وہ اوپنلی اس بات کا اقرار نہیں کرے. یہ ایک سرپرائزنگ جسے کہتے ہیں نا، ایک کہہ لیں کہ پروٹیسٹ کریں گے، یہ نکلیں گے کے پی سے، پورے پاکستان سے نکلیں گے اور یہ اسلام آباد کی طرف موو کریں گے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں حکومت مزید کسی سانحے سے یا 26 نومبر، چاہے اس میں حکومت کا یہ دعویٰ ہم درست بھی مان لیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو اس کو اسلام آباد میسیکر کہا گیا تھا کہ جی 200 بندہ شہید ہو گیا، جاں بحق ہو گیا، اگر ہوا تو حکومت کہتی رہے کہ آپ ان کی ڈیڈ باڈیز یا ان کے آئی ڈی کارڈز لائیں، ان کی افیکٹڈ فیملی سامنے لائیں. تو حکومت کسی ایسے مزید ایڈونچر کی طرف نہیں جانا چاہتی. تو اس طرح کی جو آفرز دی جا رہی ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں، یا جو یہ سہیل آفریدی ہے اس طرح کا سٹنٹ کرنے لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان کا بھی باہر آنا حکومت کے لیے سیاسی موت کے مترادف ہے. خان باہر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے یہ اپنی سیاسی موت کی طرف چلا جائے گا. اور یہ موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ یہ 5 سال سے پہلے ایٹ لیسٹ 2028 تک خان کو باہر آنے دیں. اور انہوں نے تو 2028 کی بھی تیاری کی ہوگی کہ ہم 28 میں کیا پلان لے کر جائیں، کیا مینیفیسٹو لے کر جائیں کہ عوام خان سے دور ہو جائے. لیکن ابھی تک خان کی پاپولیرٹی، خان کا جو ایک کرزما ہے، یا جو خان کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اس وقت ایک سیاسی قد ہے، اس میں کمی نہیں آئی. مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویریں جھنڈوں پر لگ گئیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویریں آپ نے دیکھا عید میلاد النبی کے فنکشن سے لے کر، گو کے بعد میں اس کی طرف سے حکومت کی طرف سے کرٹیسائز کیا گیا کہ آپ کس نے کہا کہ مساجد کے باہر مریم نواز شریف صاحبہ کی تصاویر لگا دیں، سکولز کے باہر لگا دیں، پولیو سینٹرز کے باہر لگا دیں، ایون کہ جو کچرا بسیں ہیں اس کے باہر تک لگ گئیں. پنجاب کو صاف کیا گیا، لاہور کو صاف کیا گیا، عید والے دن صفائی ستھرائی، یعنی کیا کچھ مریم نواز شریف نہیں کر رہی عوام کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے. تو اگر آپ نے اتنا کچھ کیا ہے تو ابھی گو کہ ایک جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 گورنمنٹ نے منظور کیا ہے، یہ جو بلدیاتی انتخابات کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم گراس روٹ لیول پہ بھی جائیں گے کہ 9 کونسلر ایک یو سی سے منتخب ہوں گے، اور جو ایک آدمی ہوگا وہ ایک کونسلر کو ووٹ دے گا، اور جو کونسلر ہیں وہ ضلعی سطح کا نہیں، وہ تحصیل سطح کا چیئرمین منتخب کرے گا. اس کو بھی غیر جماعتی کیا گیا ہے. یعنی ایک سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی سے پہلے کیا نون لیگ، آپ ذرا سوچئے گا کہ یار غیر جماعتی کیوں کیا گیا. الٹیمیٹلی کہ جب غیر جماعتی ہوں گے تو پھر جو کونسلر منتخب ہوں گے ان کو آگے پیچھے کرنا میرا خیال ہے اتنا مشکل نہیں ہوگا. گو کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کچھ مزید شرائط عائد کر دی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں مزید یہی امینڈمنٹس لیں، مختلف ہے، ابھی بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن، لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہو رہے، مگر گورنمنٹ نے فی الحال اس کو غیر جماعتی رکھا ہے. غیر جماعتی کا مطلب ہے پی ٹی آئی کا کہیں نام و نشان نہ رہے. تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے، پی ٹی آئی کا خوف ہے، اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کم کرنے کے لیے حکومت نے سب کچھ کیا. میڈیا کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پی کے ایکٹ آ گیا، الیکٹرانک میڈیا کے بڑے معاملات ہیں، اور کافی زیادہ سختی بھی کی گئی. کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن جو کرنے والا کام تھا میرا خیال ہے وہ ابھی تک نہیں کیا گیا. مہنگائی میں کمی نہیں کی گئی. تو مہنگائی میں جب تک آپ کمی نہیں کرو گے، آپ جو کچھ مرضی کر لو، آپ عوام کا دل نہیں جیت سکتے. اور جینزی پاکستان میں سب سے زیادہ، اللہ نہ کرے پاکستان میں نیپال والے، بنگلہ دیش والے، سری لنکا والے حالات بنے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے. اور ویئرز اگلی جو خبر ہے ارشد شریف سے. ارشد شریف پاکستانی صحافت کا ایک درویش صحافی تھا. اس کی زندگی میں کوئی لالچ نہیں تھی، اس کو ویوز کی کوئی بھوک نہیں تھی. اس نے ویوز کے چکروں میں نہ نون لیگ رات کو ختم کر کے وہ سوتے تھے، نہ پی ٹی آئی ختم کر کے سوتے تھے. اس وقت آپ کو 2 صحافی ملتے ہیں. ایک صحافی رات سوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ختم شد. ایک دوسرا سکول آف تھاٹ ہے صحافیوں کا، وہ کہتے ہیں نون لیگ ختم شد. آپ ارشد شریف کی صحافی جو ان کی خدمات ہیں، جو جرنلسٹک ان کی سروسز ہیں اس قوم کے لیے، اپنے ادارے ایئر وے کے لیے، خدا کی ذات کو گواہ بنا کے کہتے ہو، ایز اے ریسرچر، ایز اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ان انٹرنیشنل ریلیشن، میں نے ارشد شریف جیسا صحافی اپنی ہسٹری میں نہیں دیکھا. بڑا قابل آدمی تھا. اگر کسی کو ارشد شریف کی پاپولیرٹی پہ شک ہے کہ لوگ ارشد شریف کو بھول گئے ہیں، تو حضور والا آپ سب کچھ چھوڑ دیں. آپ سوشل میڈیا یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ، فیس بک اکاؤنٹ، انسٹا پر، یہ 3 پلیٹ فارم تو ایٹ لیسٹ، اور ٹک ٹاک پر آپ لوگوں کی آئی ڈیز دیکھ لیں. کسی سیاسی جماعت کے رہنما کی انہوں نے اپنی آئی ڈیز پر تصویر نہیں لگائی.
جتنی ارشد شریف کی گزشتہ 48 گھنٹوں میں لوگوں نے اپنی آئیڈیز پر تصویر لگائی ہیں. یہ ثبوت ہے ارشد شریف کی عوام میں مقبولیت کا. یہ ثبوت ہے کہ وہ شہید ہے. یہ ثبوت ہے کہ وہ زندہ ہے, کیونکہ شہید مردہ نہیں ہوتے, وہ مرتے نہیں ہیں. تو ارشد شریف کی مقبولیت آج بھی اسی محاذ پر ہے. آج بھی ارشد شریف پاکستان کی صحافت کا فخر ہے. آج بھی ارشد شریف پاکستان کی صحافت میں ایک ریزسٹنس کا سمبل ہے کہ اس شخص نے پاکستان میں جتنی دیر صحافت کی, اس نے عام آدمی کی بات کی, اس نے پاکستان کی بات کی, اس نے لفافہ صحافت نہیں کی, اس نے صحافت کا حق ادا کیا. گو کہ وہ منو مٹی تلے چلا گیا, چلے ہم سب نے جانا ہے, لیکن میں آج پاکستان کے تمام صحافیوں کو کہتا ہوں, اور یہ میرے لیے بھی میسج ہے کہ ہمارے جانے کے بعد دنیا میں کس نام سے یاد کرے گی, ہمیں کیا کہا جائے گا, ہمیں لوگ یاد بھی رکھیں گے یا یاد نہیں رکھیں گے, یا کل کو ہمارے جانے کے بعد اگر کوئی ہماری پرانی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو لوگ اکتاہٹ سے یا کراہت سے ہمیں اس طرح سکرول کر دیں گے کہ یہ تو لفافہ رہا, یہ تو ساری عمر ایک سیاسی جماعت کا دھرا کوٹتا رہا. تو صحافت ایسے کرو جیسے ارشد شریف نے کی. ہم اس کو آج بھی بیچ رہے ہیں. اس کے ساتھ دیکھیں, بس بات میں ختم کرو, ارشد شریف کے جانے کا چند لوگوں کو دکھ ہے, ان کی والدہ کو, ان کی زوجاؤں کو, ان کے بچوں کو. باقی سب اکثریت میں بات کرو وہ اسے بیچ رہے, ویوز لے رہے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, میں نے بھی ایز اے پاکستانی ایک بات کر دی. میں تو ویوز کے چکروں میں نہیں ہوں, میرے کون سے کوئی لمبے چوڑے لاکھوں کروڑوں میں ویوز آتے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کو آج بھی بیچا جا رہا ہے. اور ویسے آج کی جو تیسری خبر ہے وہ ہے ٹی ایل پی پر جو پابندی لگ گئی ہے. آج باقاعدہ طور پہ رضوی برادران جس کی بنیاد بابا جی نے رکھی, انہیں بابا جی کہتے رہے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, جو دنیا سے چلے جائیں ہم اس کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں. تو اس سیاسی جماعت پہ آج پابندی لگ گئی ہے. کیا پاکستان سے ٹی ایل پی کا خاتمہ ہو گیا؟ کیا اب یہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں نظر آئیں گی؟ اس وقت رضوی برادران کدھر ہیں, وہ کہاں چھپ گئے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ افغانستان چلے گئے ہیں, کچھ کہتے ہیں وہ کشمیر چلے گئے ہیں. ایک تھیوری یہ بھی ہے, یا ایک بات یہ بھی کہا جا رہی ہے کہ وہ اس وقت کسی خاص جگہ پہ ہیں, ایک خاص موقع پہ انہیں سامنے لایا جائے گا. لیکن اصل ایشو یہ ہے ان کی سیاسی جماعت پہ پابندی لگنے سے ان کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ کتنا کم ہوگا. پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے نا, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ماضی میں بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں پر پابندی لگی, جیسے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر 1954 میں پابندی لگی. نیشنل عوامی پارٹی جو آج کل اے این پی ہے, اس پر بھی پابندی لگی تھی 2 مرتبہ, ایک مرتبہ 1971 میں, ایک مرتبہ 1975 میں. بعد میں یہ اے این پی کے نام سے, عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے اس نے اپنے آپ کو ری لانچ کیا تھا. اس کے علاوہ عوامی لیگ, اس پر تو بالکل پابندی لگنی چاہیے تھی. شیخ مجیب کی سیاسی جماعت تھی, پرو انڈین سیاسی جماعت تھی, مفتی بانی اس کو پیچھے سے فنڈنگ کر رہی تھی. یہ تو اب ایک اوپن سیکرٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جی اے سندھ, قومی محاذ, اریسار, اس پر بھی پابندی لگی تھی. پھر تحریک لبیک پر بھی ماضی میں پابندی لگی, دوبارہ سے آ گئی. اور پاکستان تحریک انصاف پر ایسا کوئی پابندی تو نہیں لگی, لیکن الیکشن کمیشن میں اس کی رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے اس کا معاملہ جو وہ بھی تعطل کا شکار ہے. تو ویئرس یہ تو ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی ہسٹری. جیسے میں نے ماضی میں بہت ساری سیاسی جماعتیں میں نے آپ کو بتایا, ان پر پابندی لگائی گئی, لیکن بعد میں وہ نئے ناموں کے ساتھ اور نئے پروگرامز کے ساتھ وہ ری لانچ ہو گئی. اگر ٹی ایل پی حکومت واقعی سمجھتی ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے, اس معاشرے کے لیے تھریٹ ہے, ان کا نظریہ عوام دوست نہیں, اسلام سے ریلیٹڈ نہیں, تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پھر ان کی جو فین فالوئنگ ہے, ان کے جو فالوورز ہیں, حکومت کو ان کو اپیل کرنا ہوگا, ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہوگا. دس از اونلی دی سولوشن, دس از دی اونلی سولوشن. ورنہ سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوئی, یہ پاکستان کی ہسٹری بتاتی ہے. اور سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا پھر ان کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے. بھائی ان کو اگر اٹریکٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ پھر عوام دوست پالیسی بنائیں, آپ عام آدمی کو ریلیف دیں. آپ تھانے میں, ہاسپٹلز میں, اسکولوں میں, سرکاری اداروں میں آپ انصاف کے نظام کو لائیں, آپ میرٹ کے نظام کو لائیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا جو پارٹیز ہوتی ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں, وہ ریئیکشن میں ایمرج کرتے ہیں. ان کو کرائسس میں موقع ملتا ہے, وہ لیڈرشپ گین کر لیتے ہیں. حکومت اگر سمجھداری سے کام لے تو پھر معاملات کو اسکلفلی ہینڈل کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.